بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مکہ مکرمہ اور کعبہ شریف کے فضائل۔ ان دونوں جگہوں کے اور ان کے خاص خاص مقامات کے بہت سے فضائل قرآن پاک اور احادیث میں آئے ہیں۔ نمونے کے طور پر چند کا ذکر اس جگہ کیا جاتا ہے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ترجمہ: یقیناً وہ مکان جو سب سے پہلے لوگوں کی عبادت کے واسطے مقرر کیا گیا وہ مکان ہے جو مکہ میں ہے، یعنی کعبہ شریف برکت والا مکان ہے اور تمام لوگوں کے لیے ہدایت کی چیز ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نقل کیا گیا ہے کہ مکانات تو اس سے پہلے بھی تھے، لیکن عبادت کے لیے سب سے پہلے یہی مکان موضوع ہوا۔ متعدد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے نقل کیا گیا ہے کہ تمام زمین کے پیدا ہونے سے پہلے یہ جگہ پانی پر بلبلہ کی طرح سے تھی، پھر اسی کو پھیلا کر ساری زمین اسی سے بنائی گئی، جیسا کہ آٹے کے پیڑے سے پھیلا کر روٹی بنائی جاتی ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہود بیت المقدس کو سب سے افضل شہر بتایا کرتے تھے کہ وہاں بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام کا قیام رہا ہے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اس میں بہت سی کھلی ہوئی نشانیاں موجود ہیں، من جملہ ان کے کہ اس میں مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی، اور اس پتھر پر آپ کے قدموں کا نشان بن گیا تھا، اور اب وہ کعبہ شریف کے قریب ایک قبہ میں ہے جس کو مقام ابراہیم ہی کہا جاتا ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس پتھر میں قدم کے نشانات کا ہونا بھی ایک کھلی نشانی ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص اس یعنی حرم کی حدود کے اندر داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ دو وجہ سے وہ جگہ مقام امن ہے، ایک آخرت کے اعتبار سے کہ اس میں نماز اور حج وغیرہ کرنے سے جہنم کے عذاب سے امن ہوتا ہے، اور دوسرے اس وجہ سے کہ جو شخص باہر کسی کو قتل کر کے اس میں داخل ہو جائے تو اس کا بدلے میں وہاں قتل نہ کیا جائے گا، البتہ اس کو کھانا وغیرہ بند کر کے مجبور کیا جائے گا کہ وہ وہاں سے باہر نکلے اور باہر قتل کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی حرم میں پاؤں تو وہاں اس کو ہاتھ نہ لگاؤں یہاں تک کہ باہر نکلے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تو یہ نقل کیا گیا ہے کہ اگر میں اپنے باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو وہاں پاؤں تو میں اس کو مجبور نہ کروں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی اپنے والد کے قاتل کے متعلق نقل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس وقت کہ ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے مرجع بنایا اور امن کی جگہ۔ مرجع بنانے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ قبلہ بنایا کہ لوگ نماز میں اس کی طرف رجوع کریں، دوسرے یہ کہ حج اور عمرے کے لیے اس کی طرف چل کر آویں، اور ہو سکتا ہے کہ مثابہ ثواب سے ثواب کی جگہ بنایا کہ وہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرجع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے لوگوں کا دل نہیں بھرتا، ایک مرتبہ حج کر کے جاتے ہیں پھر بار بار اس کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ: اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ بلند کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں کعبہ شریف کی، اور ان کے ساتھ مدد کر رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور یہ کہتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے رب، یہ خدمت ہماری قبول کر لیجئے، بلا شبہ آپ خوب سننے والے ہیں دعاؤں کے اور خوب جاننے والے ہیں لوگوں کے حالات اور نیتوں کو۔
فائدہ: کعبے کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، یہ تو قطعی چیز ہے، قرآن کریم میں صاف موجود ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس مکان سے افضل کون سا مکان ہو سکتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کے بنانے کا حکم فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی انجینئرنگ کی نقشہ بتایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسے بڑے نبی اس کے معمار، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام جیسے جانثار تعمیر میں مددگار تھے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی عظمت ہے اس مکان کی۔ ابن سعد کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 100 برس کی تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 30 برس کی۔ کعبے کی تعمیر مؤرخین کے نزدیک متعدد مرتبہ ہوئی، ان میں سے بعض متفق علیہ ہیں اور بعض مختلف فی۔ اس کی بحث یہ ناکارہ موطا امام مالک کی عربی شرح میں تفصیل سے ذکر کر چکا ہے، جس کا اجمال یہ ہے: مشہور قول کے موافق سب سے اول اس کی تعمیر فرشتوں نے کی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 قبل، اور بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ یہ دوسری تعمیر ہے۔ اس سے پہلے حق تعالی شانہ کے امر کن سے اس کی تعمیر ہوئی، جس میں فرشتوں کا بھی دخل نہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر ہے جو محدثین اور مورخین کے نزدیک مشہور ہے، مگر قطعی روایت نہیں۔ روایات میں آیا ہے کہ 5 پہاڑوں کے پتھروں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا: لبنا، طور سینا، طور زیتا، جودی، حرا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادی حصہ تعمیر کیا تھا، اس کے اوپر آسمان سے بیت معمور نازل ہو کر رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے وصال پر یا طوفان نوح کے وقت وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد حضرت شیش علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے نبی ہوئے ہیں، ان کی تعمیر بتائی جاتی ہے۔ چوتھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنا جو کہ اوپر بیان ہوئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ بنا 9 گز اونچی تھی اور 30 گز لمبی اور 23 گز چوڑی۔ یہ مسقف نہ تھی اور اس کے اندر ایک کنواں تھا جس میں وہ نظر نیاز ڈال دی جاتی تھی جو کعبے پر نثار کی جاتی تھی۔ 5ویں اور 6ٹھی عمالقہ کی اور جرہم کی ہے۔ یہ عرب کے 2 قبیلے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ 7ویں قصی کی تعمیر ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں پشت میں دادا ہیں۔ 8ویں تعمیر قریش کی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے زمانے میں، جس کے بہت سے قصے احادیث میں آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 25 سال کی تھی اور بعض نے 35 سال کی بتائی ہے۔ اس کی تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شرکت ہوئی ہے کہ اپنے کاندھے پر پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ یہی وہ تعمیر ہے جس میں حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے میں قریش میں ایسا نزاع پیدا ہوا کہ ہر جانب سے تلواریں نکل آئیں اور ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اس کے حصے میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ بہترین فیصلہ کیا کہ اپنی چادر مبارک میں اس کو رکھ کر فرمایا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی اس چادر کے کنارے کو پکڑ لے۔ اسی طرح اس کو کعبے کی دیوار تک لے جا کے فرمایا کہ تم سب مجھے اپنی طرف سے وکیل بنا دو کہ اس پر سے اٹھا کر دیوار پر رکھ دوں۔ سب نے وکیل بنا دیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اوپر رکھ دیا۔ قریش نے اس تعمیر میں اس کا عہد کیا تھا کہ اس میں مشتبہ کمائی نہ لگائی جائے۔ حلال کمائی کم رہ گئی، جس کی وجہ سے حتیم کی جانب سے دیوار کو پیچھے ہٹا دیا اور کچھ حصہ کعبہ شریف کا باہر رہ گیا، اور کعبے کا دروازہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے خلاف بہت اونچا کر دیا کہ ہر شخص اس میں داخل نہ ہو سکے، بلکہ داخلے کے واسطے سیڑھی لگانا پڑے۔ جس کو دل چاہے سیڑھی لگا کر داخل کریں، جس کو چاہے داخل نہ ہونے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کعبہ شریف کو اثر نو قواعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تعمیر کیا جائے، مگر اس کی نوبت نہ آئی۔
نویں تعمیر سن 64 ہجری میں یزید کی فوج نے جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پر مکہ میں چڑھائی کی تو منجنیق سے آگ برسائی، جس سے کعبے کا پردہ بھی جل گیا اور کعبے کی دیواروں کو بھی نقصان پہنچا۔ اسی اثنا میں یزید مر گیا۔ وہ فوجیں وہاں سے واپس آ گئیں تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبے کو منہدم کر کے اثر نو تعمیر کیا، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے موافق حتیم کے حصے کو اندر داخل کیا اور دروازہ زمین کے قریب کر دیا کہ ہر شخص اس میں داخل ہو سکے، اور دوسرا دروازہ اس کے مقابل دیوار میں قائم کر دیا کہ لوگ ایک دروازے سے داخل ہوں، دوسرے سے نکلتے رہیں اور آنے جانے میں مزاحمت نہ ہو۔ جمادی الاخری سن 64 ہجری میں یہ تعمیر شروع ہوئی اور رجب سن 64 ہجری یا 65 ہجری میں پوری ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی خوشی میں بہت بڑی دعوت کی، جس میں 100 اونٹ ذبح کیے۔ کعبہ شریف کی تعمیر تو حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری فرما دی، لیکن اس حادثے میں ایک اہم نقصان یہ ہوا کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے فدیے میں جو مینڈھا جنت کا ذبح ہوا تھا، اس کے سینگ اس وقت سے کعبہ شریف میں محفوظ تھے، وہ اس حادثے میں جل گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد عبد الملک بن مروان کے زمانہ حکومت میں حجاج نے بادشاہ کو بہکایا کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے میں تغیر کر دیا اور اس حال پر نہیں رہا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ عبد الملک نے اس کو اجازت دے دی کہ اسی صورت پر کر دیا جائے۔ اس پر حجاج نے قدیم طرز کے موافق شرقی دروازے کو اونچا کر دیا اور اس کے بالمقابل دروازے کو بند کر دیا اور حتیم کی جانب سے دیوار توڑ کر پیچھے ہٹا دی اور اندر کے حصے میں بھراؤ کر کے کعبے کی سطح کو اندر سے اونچا کر دیا۔ سن 73 ہجری میں یہ تغیر ہوا۔ اس کے بعد سے اسی حال پر بیت اللہ شریف ایک عرصے تک رہا کہ اس کی 3 جانبیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر سے تھیں اور حتیم کی جانب حجاج کی تعمیر سے۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اب تک اصل تعمیر یہی ہے اور آئندہ کے تغیرات مرمتیں ہیں، مستقل تعمیریں نہیں ہیں۔ محدثین نے روایت کی ہے کہ ہارون الرشید وغیرہ بعض سلاطین نے ارادہ کیا کہ کعبہ شریف کو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کے موافق کر دیا جائے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے موافق تھی، مگر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اصرار سے اس ارادے کو ملتوی کرایا تاکہ کعبہ شریف کی تعمیر بادشاہوں کا کھیل نہ بن جائے کہ ہر بادشاہ اپنے نام کی خاطر اس میں تعمیر کا سلسلہ شروع کر دے۔ سن 1021 ہجری میں سلطان احمد ترکی نے چھت بدلوائی اور دیواروں میں جہاں جہاں بوسیدگی آ گئی تھی اس کی مرمت کرائی، میزاب رحمت کو درست کیا۔ یہ در حقیقت پوری تعمیر کی تجدید نہیں بلکہ اصلاح و مرمت ہے۔ پھر سن 1039 ہجری میں سلطان مراد کے زمانے میں جب بہت زور سے سیل کا پانی مسجد میں پہنچ گیا تو بیت اللہ شریف کی بعض دیواریں بھی گر گئیں تو سلطان موصوف نے ان کی تعمیر کرائی۔ غالب یہ ہے کہ جو حصہ منہدم ہو گیا تھا اسی کی تعمیر ہوئی، اس لیے اس کو بھی بعض مورخین صرف ترمیم بتاتے ہیں اور بعض تعمیر جدید، واللہ عالم۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ حجر اسود کی جانب سے کے علاوہ اور جانبوں کی تعمیر کی۔ اس صورت میں اس وقت بیت اللہ شریف حجر اسود کی جانب سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر ہے اور باقی جانبوں میں سلطان مراد کی تعمیر کیا ہوا ہے۔ امسال سن 1367 ہجری میں سلطان ابن سعود نے اس کے دروازوں کے کواڑوں اور چوکھٹ کی تجدید کی۔
یعنی جس سال حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رسالہ فضائل حج لکھا ہے 1367 ہجری میں، تو اس سال کے بارے میں لکھا ہے کہ سلطان ابن سعود نے اس کے دروازوں کے کواڑوں اور چوکھٹ کی تجدید کی۔